الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سارے درات روشی اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام گزر چکا ہے اور محرم کے جمعات میں ہم نے بہت سے موضوعات پر بیان کیا جن میں محرم الحرام کی فضیلت اور اس مہینے میں اسلام کی طرف سے دیے جانے والے احکامات اور دو عظیم شخصیتوں کی شہادتیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہادتیں ہوئیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور تفصیلاً گفتگو ہوئی. اسی طرح منکرات محرم کہ محرم کے مہینے میں ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے منکرات، رسوم اور رواج آ جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی گفتگو ہوئی. ابھی اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کے بارے میں بھی زمانہ جاہلیت میں کئی قسم کی غلط باتیں مشہور تھیں، جن میں سے کچھ تو حضور کے آنے سے اور آنے کے بعد ختم ہو گئی ہیں، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو آج بھی عوام میں مشہور ہیں.
جن کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے خطبہ میں یہی چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے سفر کا کیا معنی ہے؟ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، اور اس مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اور اس سے پہلے عربوں کے اندر یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ وہ حرمت والے 4 مہینے جو ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان حرمت والے مہینوں کی عظمت اور احترام کرنے میں جنگوں سے اجتناب کرتے تھے، آپس کی لڑائیوں سے رکے رہتے تھے کہ بھئی یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ جس طرح ہمارے لوگ عام دنوں میں گناہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں پھر جس کے اندر ایمان ہو تو رک جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اسلام سے پہلے یہ 4 مہینے اسی طرح جس طرح ہم رمضان کا احترام کرتے ہیں، عرب اور مشرکین اور وہ علاقے ان 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ آپس میں جنگ و جدال ان کا لگا رہتا تھا، قبیلوں کی لڑائیاں، انفرادی لڑائیاں، اجتماعی لڑائیاں، لیکن یہ ساری جنگیں، یہ ساری لڑائیاں ان مہینوں میں روک دیتے تھے۔ اور جو ہی محرم ختم ہوتا، کیونکہ یہ 3 مہینے تو اکٹھے آ گئے، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، تو اب جو ہی یہ مہینہ سفر کا شروع ہوتا تو ان پر سے یہ پابندی ختم ہو جاتی، تو پھر وہ اپنی جنگی سرگرمیاں دوبارہ بحال کر دیتے، لڑائیاں، جنگ و جدال دوبارہ شروع کر دیتے۔ تو اس جنگ کے لیے، اس جدال کے لیے اپنے گھروں کو خالی کرتے اور دیگر معاملات کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے، نکل کھڑے ہوتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا گیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے وہم، شکوک و شبہات اور توہمات پائے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر ان توہمات کو، ان شکوک و شبہات کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد سے سفر کو سفر الخیر اور سفر المظفر کہا جانے لگا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے مہینوں کی طرح یہ خیر والا اور کامیابی والا مہینہ۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو وقت اور زمانہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں، اللہ نے جو ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اور احسانات اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت اور اہم نعمت وقت کی نعمت۔ انسان کی زندگی، اس کی بقا اور اس کی محنت اور کامیابی اسی وقت اور زمانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس عظیم نعمت کی عظمت کو اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ یہ بہت اہم اور قیمتی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں اللہ نے مختلف اوقات کی وقتوں کی قسمیں اٹھائی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اس فجر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی پہلے 10 راتیں اللہ نے ان راتوں کے وقت کی قسم اٹھائی۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، سورۃ اللیل میں کہ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو دن اور رات کی اللہ نے قسمیں اٹھائی۔
اور کہیں اللہ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، سورۃ الضحا میں قسم ہے دن کی روشنی کی یعنی چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشاہد ومشہود، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، یعنی جمعہ کے دن کی اور 9 ذی الحجہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ اور سورۃ العصر میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا بنایا ہوا، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو مختلف واقعات پیش آتے ہیں، جو حادثے رونما ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ان اوقات میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ بنائے کہ جس زمانے میں، جس وقت میں، دن میں، رات میں، کسی لمحے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان ان کی نسبت وقت اور زمانے کی طرف کر کے وقت کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے، وقت کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں وقت یا فلاں دن یا فلاں مہینہ برا ہے یا نحوست والا ہے، اسی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اگر یہ وقت نہ ہوتا تو میرا نقصان نہ ہوتا، یہ مہینہ نہ ہوتا تو میرا نقصان نہ ہوتا۔ تو اسلام نے بعض اوقات کی اہمیت اور ان کی برکت تو بتائی ہے، لیکن کسی وقت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت نحوست والا ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کو اور زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ آج وقت برا آ گیا ہے جی، آج زمانہ برا ہو گیا ہے۔ تو وقت اور زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا حضور نے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ اس طرح کے وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی اس زمانے میں واقع ہونے والے تمام کام میرے دست قدرت میں ہیں، رات اور دن جو کہ زمانے کا حصہ ہے ان کو میں ہی گردش دیتا ہوں۔ تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے بنایا ہے، ساری میری مخلوق ہے، اور سب کچھ تبدیلیاں، واقعات، حادثات، سب کچھ غمی خوشی، یہ سب میری طرف سے آ رہا ہے۔ تو گویا کہ انسان زمانے کو برا کہہ کے مجھے برا کہتا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی یہ الفاظ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی بدبختی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ میں بناتا ہوں، رات اور دن کو میں چلاتا ہوں، اور میں جب چاہوں ان کی گردش کو روک دوں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بعض اوقات اچھے حالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات برے حالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن انسان ان کی نسبت کبھی وقت اور زمانے کی طرف کرنے لگ جاتا ہے، کبھی ستاروں کی گردش کی طرف کرنے جائے، میرا ستارہ ابھی گردش میں ہے، اور کبھی کسی اور چیز کی طرف اس کی نسبت کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اصل میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت زید بن خالد جہنی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور اسی رات کو بارش ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے میرے ساتھ کفر کیا۔ چنانچہ جس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا، اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ اور جس نے یہ الفاظ کہے کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ ستاروں پر ایمان لائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سبب کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو اسی طرح توہم پرستی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کئی قسم کے وہم پائے جاتے ہیں، ان کو توہمات کہتے ہیں۔ مثلا جب کوئی آدمی سفر پر نکلتا زمانہ جاہلیت میں تو پہلے ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا۔ جاہلیت کے زمانے میں پرندہ پکڑتا، اس کو اڑاتا، اگر وہ پرندہ دائیں جانب آگے سے دائیں جانب نکل جاتا تو کہتا ٹھیک ہے میرا سفر کرنا ٹھیک ہوگا، اب سفر کامیاب ہوگا۔ اور اگر وہ پرندہ آگے سے اڑ کے بائیں طرف نکل جاتا تو کہتا نہیں میں اب سفر نہیں کروں گا، میرا سفر ناکام ہو جائے گا، پھر سفر پہ نہیں جاتا تھا۔ اور اگر کسی گھر پر الو آ کر بیٹھ جاتا تو کہتے جی اب یہ گھر اجڑ جائے گا، کیونکہ اب اس میں الو آ گیا۔ تو یہ وہم پرستی ہوتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ اس قسم کی توہم پرستی عام تھی۔ تو اس طرح کے کئی توہمات آج بھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ توہم پرستی کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ کسی ایسی چیز کا وجود ماننا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں خاص تاثیر کا یقین رکھنا کہ جو حقیقت میں اس کے اندر تاثیر نہ ہو، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر اس توہم پرستی کی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں نے شگون لیا ہے جی فلاں سے میں نے یہ بات شگون لیا ہے۔ لیکن پھر بھی حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کے اندر توہم پرستی نہیں ہے، اسلام کے اندر بدشگونی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو ہماری کم علمی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے اسلام کا، اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، کلمہ اور کلمے کے ترجمے کا ہمیں علم نہیں ہے، نماز اور نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ ہم ہیں مسلمان لیکن علم اتنے کم ہے کہ بنیادی باتوں کی بھی بنیادی چیزوں کا ذکر نہیں۔ دوسرا دینی احکامات سے ناواقفیت ہے اور جہالت ہے، اور اس وجہ سے کئی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں مشہور تھیں وہ اب بھی پائی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام نے سختی سے ان کا رد کیا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک لمبے اور طویل عرصے تک ہم بر صغیر پاک و ہند جو تھا اس میں ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، بدھ مت ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سینکڑوں قومیں ہیں، ان میں سے ہندو ایک ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ وہم ہمارے معاشرے میں بھی آ گئے۔ میں ابھی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ابھی بھی بولی جاتی ہیں، ابھی بھی کہی جاتی ہیں، اور ابھی بھی سنی سنائی جاتی ہیں، اور ان پر یقین کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی دائیں آنکھ پھڑک جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جی اس سے اچھی خبر ملے گی، میری دائیں آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے، کوئی اچھی خبر ملے گی۔ یہ توہم پرستی ہے۔ بھائی اچھی خبر کا آنکھ کے ساتھ کیا تعلق؟
یہ سب ہندوانہ باتیں ہندوؤں سے آئی ہیں۔ اسی طرح کالی بلی راستے سے گزر جائے، راستہ روک لے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اب جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس میں میں ناکام ہو جاؤں۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ بھائی کسی مقصد میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونے کا کالی بلی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ کوئی آدمی خالی کینچی چلا رہا ہو تو اس کہتے ہیں جی خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے، اس سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، آپس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ بھائی رشتوں کے ختم ہونے یا جڑنے کا کینچی کے ساتھ کیا تعلق؟ نہ یہ کوئی حدیث کی بات ہے، نہ یہ کوئی قرآن کی بات ہے، نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے مسلم معاشرے میں کہاں سے آئیں؟ اور اسی طرح کسی گھر کی منڈیر پہ چھت پہ کوئی کوا آ کے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی اب گھر میں مہمان آئے گا۔ صبح صبح کوا آ گیا، بھائی مہمانوں کے آنے کا نہ آنے کا تعلق کوے کے ساتھ کیا ہے؟ اسی طرح کسی کو چھینک آ جائے تو کہتے ہیں جی اس کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ بھائی کسی کے یاد کرنے نہ کرنے کا چھینکنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ سائنس کا کوئی تعلق ہے، نہ میڈیکل کا کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت کا کوئی تعلق ہے۔ تو یہ توہم پرستی ہے، وہم ہے، جس کو ہم نے یقین اور عقیدہ بنا لیا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ذہن میں آ گئی کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں کھرک آ جائے، کھجلی آ جائے تو کہتے ہیں جی اب اس کے پاس دولت آئے گی، اور بائیں ہاتھ میں کھجلی آ جائے کہتے ہیں کہ اب اس کے ہاتھ سے دولت جائے گی۔ بھائی دولت کے آنے کا اور نہ آنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاتھ کی کھجلی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ سارے وہم ہمارے معاشرے میں کیوں آئے کہ ایک تو ہم اپنی اصل سے دور ہیں، ہم نے دین پڑھا ہی نہیں، دین سنا ہی نہیں، دین سیکھا ہی نہیں، ہماری اپنی دینی معلومات ہی نہیں ہے، بنیادی معلومات ہی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کہے کہ کلمہ پڑھو، کلمے کا ترجمہ سنا دو تو شاید ہم ترجمہ بھی نہ سنا سکیں، ہم اپنے 4 خلفاء کے نام بھی شاید نہ بتا سکیں، یعنی ہماری بنیادی معلومات یہ حد تک ہے۔ اور دوسرا پھر ہم برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہندو جس طرح وہ باتیں کرتے تھے، جس طرح کی چیزیں ان میں تھیں، وہی چیزیں پھر مسلمانوں میں آ گئی۔ تو اسلام نے سب سے پہلے جو بنیادی عقیدہ ہمیں بتایا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، توحید کا عقیدہ۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کی ذات میں بھی شریک نہیں، کوئی اس کی صفات میں بھی شریک نہیں، اور اسی طرح اللہ اپنے اختیارات میں بھی یکتا ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے ہیں زمین و آسمان اور اس نظام کو چلانے میں، اللہ کے ساتھ اس چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت اور حاجت۔ یہ توحید ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اپنی صفات اور اختیارات میں یکتا ہے، ساری کائنات کا وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی مالک ہے، وہی اس کو رزق دے رہا ہے، اور ان سب کے نفع نقصان کا وہی اللہ جو ہے ذمہ دار ہے، اور اس اللہ کی وجہ سے ہی ان مخلوقات کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، جب ہم اس عقیدے پہ پختہ ہو جاتے ہیں تو یہ عقیدہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان اور اللہ پر یقین سکھاتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو یہ بات سکھاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا،
اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور یہی یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں، قل کل من عند اللہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ کوئی پتا جو اپنے درخت سے گر رہا ہے، اپنی ٹہنی سے گر رہا ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی اجازت اور اللہ کے علم کے بغیر وہ گر نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ اے حضور آپ ان کو یہ عقیدہ سکھائیں، قل آپ ان سے یہ کہیں اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ملکوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملکوں کو کھینچ لیتا ہے، بادشاہ کو کھینچ لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اسے تو عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اسے تو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں خیر ہے، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں اے اللہ تو ان پر قادر ہے، تیری ان پر گرفت ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میرا نفع ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، میرے اوپر بیماری آ رہی ہے، مجھے خوشی مل رہی ہے، میری کامیابی ہو رہی ہے، میری ناکامی ہو رہی ہے، اللہ اولاد دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، وہی اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے۔ آپ دیکھیں دن آتا ہے تو رات کو بیچ میں سے کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور رات کو لے جاتا ہے کھینچ کے بیچ میں سے روشنی کو نکال لیتا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، دنوں اور راتوں کو پلٹنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک، اس بات میں اگر تم غور کرو تو لعبرۃ لأولی الابصار، ابصار یعنی آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور اسی طرح ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اس میں جو ضروری بات والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اس بات پر بھی یقین و ایمان رکھتا ہوں کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان کا یہ عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر باہر سے کوئی چیز نہیں آتی، کوئی شک و شبہ، کوئی وہم، کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی شرک نہیں آتا۔ جب یہ عقیدہ توحید کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا خدا پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ کبھی کسی چیز میں نفع تلاش کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے نقصان کا باعث قرار دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی جانور سامنے آ جائے کہ کالی بلی گزر گئی ہے تو اس کی وجہ سے میرا سفر ناکام ہو رہا ہے، کبھی کوئی پرندہ گھر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت کی علامت ہے، اور پتھروں پہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ یاقوت ہے، یہ فلاں پتھر ہے، یہ نفع دینے والا پتھر ہے جی، یہ نقصان دینے والا پتھر ہے، پھر وہ خدا کو چھوڑ کے پتھروں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔
آج دیکھیں آپ کتنے لوگ جو ہیں جو گھوڑے کے پجاری ہیں. ابھی یہ محرم گزرا ہے، گھوڑے کے اوپر چادریں ڈال رہے ہیں، گھوڑے کو چوم رہے ہیں، گھوڑے کے جو ہے دم کے ساتھ لٹک لٹک کے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے جو ہے منہ ڈالا ہوا پانی اس کو برکت سمجھ کے پی رہے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. اور جب اس ذوالجناح کو نکالا جاتا ہے تو کوئی اس کے آگے نہیں گزرتا، اس کو ادب کیا جا رہا ہے، اس کے پاؤں سے لٹک رہے ہیں، اپنے بچوں کو نیچے سے گزار رہے ہیں، اس کے پیشاب پخانے کو اپنے لیے برکت سمجھ رہے ہیں. تو جب توحید گئی تو مخلوق کے سامنے اللہ گرا دیتے ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھیں کہ ہندوؤں کا وزیر اعظم گائے کا پیشاب پی رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے کہ عقیدہ دیکھیں جب توحید نہیں رہی، عقیدہ توحید نہیں رہا تو پھر وہی گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کو اپنا ماتا کہہ رہے ہیں، گائے کو اپنا خدا کہتے ہیں، گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، گائے سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. تو جب عقیدہ توحید کمزور آتا ہے تو یاد رکھیں پھر شرک بھی آتا ہے، پھر وہم بھی آتا ہے، پھر ظن اور گمان بھی آگے جگہ لیتے ہیں اور وہی آگے بڑھتے ہیں، پھر یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص ایک اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رہتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اسے ساری دنیا کی چیزیں ڈرا رہی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ یہ جو مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اس سجدے کی وجہ سے آپ 1000 سجدوں سے بچے ہوئے ہیں. آپ گھوڑے کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہے، آپ گائے کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہے، آپ پتھروں کو تو نہیں پوج رہے کہ یہ پتھر نفع دے رہا ہے. تو وہ ایک سجدہ جسے تو مشکل سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اسلام نے آ کر ان چیزوں کا خاتمہ کیا، لیکن افسوس ہے کہ اسلامی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے آج بھی مسلمان ان توہمات پر یقین رکھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی واضح تعلیمات ہیں اور حضور کے واضح ترین فرامین موجود ہیں. اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ انسان پر اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے کہ جو بھی نحوست آتی ہے انسان پر، جو بھی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم. یعنی نحوست وقت کی نہیں ہوتی، نحوست زمانے کی نہیں ہوتی، نحوست اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. برے اعمال کی وجہ سے انسان پر برے حالات آتے ہیں. یاد رکھیں آج لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں کی حکومت تھی اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی، اور دوسرے کے کہتے ہیں اس کی حکومت کی وجہ. بھائی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اس ملک میں جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا، ابھی 14 اگست گزری ہے، ہم نے جو ہے وہ 14 اگست منائی ہے. تو اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر بل منظور ہوا ہے. مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہے ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، کیس آ گئے ہیں سامنے اور ان کو عدالتی تحفظ حاصل ہے. یہی تو بدعمالی ہے. اور آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو خیر آباد کیا دیا ہے. 5 وقت میں 2 صفحے بھی مسجد میں نہیں ہوتے. بازار آباد ہیں، سینمے آباد ہیں، برائیوں کے اڈے آباد ہیں، وہاں کے ٹکٹ نہیں ملتے، مہنگے ترین ٹکٹ بھی خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری مصیبت تو ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے. اور جہاں صحابہ اکرام محفوظ نہ ہوں، اہل بیت محفوظ نہ ہوں، ان کو گالی دی جاتی ہو. ابھی یہ قانون ہماری اسمبلی میں پاس ہوا تو ایک طبقے کو بڑی تکلیف ہوئی. حالانکہ نیا قانون نہیں ہے، قانون تو پہلے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں ترمیم ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے کہ کوئی قائد اعظم کو گالی دے، کوئی علامہ اقبال کو گالی دے، کوئی مجھے گالی دے،
اس کے لیے قانون یہ تھا کہ اس کو 5 سال قید ہوگی، اور کوئی اس ملک میں صحابہ کو گالی دے تو اس کے لیے قانون یہ تھا کہ اس کو 3 سال سزا ہوگی۔ تو اس قانون کو بدلا گیا کہ بھائی ان شخصیات کے لیے یہ قانون نہ بناؤ، میرے سے صحابہ بہتر ہیں، میرے والدین سے صحابہ کی عزت زیادہ ہے، اہل بیت کی عزت زیادہ ہے۔ جو کوئی صحابہ و اہل بیت پر بھونکتا ہے، گالی دیتا ہے، نازیبا الفاظ کلمات جو ہے ان کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ان کے لیے قانون یہ بنایا گیا کہ بھائی پہلے اس کے لیے ضمانت ہو جاتی تھی، اب ضمانت نہیں ہوگی۔ پہلے جو ہے عام جج اس کے لیے سنتا تھا، اب جو ہے سیشن اس کو سنے گا۔ پہلے اس کی سزا 3 سال تھی، اب جو ہے 10 سال سے لے کر 25 سال تک اس کو قید کیا جائے گا۔ اب لوگوں کو مرور اٹھ رہے ہیں جن کے سینے بغض میں صحابہ سے بھرے ہوئے، اور ہمارا صدر اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس ملک میں صحابہ و اہل بیت کے قانون پر سمجھوتے ہو رہے ہیں تو اس میں کیسے برکت آئے گی، کیسے مہنگائی ختم ہوگی، وہاں کیسے امن پیدا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو قرآن مجید کے عقیدے ہیں، بالخصوص عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، معاد کا عقیدہ، ان عقائد کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنے اولادوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی 46 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، نیک عمل کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ اور ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، لوگوں تمہارا رب ظالم نہیں ہے، یہ ظلم رب کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ ظلم ہماری اپنی طرف سے ہو رہا۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے عمل کا انجام اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی نسلیں تیار کرو گے ایسی نسلوں کا پھل پاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ جن ملکوں کو ہم کہتے ہیں وہ کافر ملک ہیں، وہاں تو وہ اپنی اولادوں کو لائن پہ لگنا سکھاتے ہیں کہ ہر چیز ترتیب سے کرو، نظم سے کرو، اور ہم اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں کہ بھائی اس کو پیسے دے دیتے، اس کو رشوت دے دیتے، اس طرح نہیں ہے تو اس طرح کر کے آ جاتے، اتنی دیر لگا کے آگے۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیسا معاشرہ تیار کر رہے ہیں؟ جھوٹ ہم خود اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، دھوکہ ہم خود اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اور سب سے پہلا جھوٹ ہماری اولاد ہم سے بولتی ہے، سب سے پہلا دھوکہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیتی ہے۔ پھر ہم کوستے ہیں، روتے ہیں کہ یہ فلاں وزیر اعظم ایسا ہو گیا ہے، فلاں حکومت ایسی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے عمل کا انجام اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اس کے ساتھ چپٹا رکھا ہے، اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ نحوست جو ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں مختلف امتوں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو اس میں بھی ان امتوں نے اپنے نبیوں کو اور ان کی جماعتوں کو کہا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پر نحوست آئی، حالانکہ قرآن پاک نے کہا کہ انبیاء کی وجہ سے، ان کی جماعتوں کی وجہ سے، ان کے متبعین کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست نہیں آئی، تمہاری نافرمانیوں، تمہاری بغاوت اور تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے تمہاری اوپر نحوست آئی۔ تو سفر کے اندر
یہ جو چیزیں نوسط کی جاتی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی. تو یہ سارا کچھ وقت کو گالی دینا نہیں ہے کہ وقت ایسا آ گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے. یہ ہماری جو نرسری ہے جو ہم نے تیار کی ہے وہ بالغ ہو چکی ہے. ہم نے ان کو کلمہ سکھایا ہوتا تو آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے. ہم نے ان کو نماز سکھائی ہوتی تو آج وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. ہم نے ان کو فلمیں اور ڈرامے سکھائے ہیں تو آج وہ فلمیں اور ڈرامے اور ایکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اولادوں کو وقت دو، خود دین سیکھو، دین کی بنیادوں کو سیکھو اور اپنی اولادوں کو دین پہ لاؤ. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. جب تک اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرو گے کبھی بھی حالات درست نہیں ہوں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کوئی امریکہ، برطانیہ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات درست نہیں کر سکتی. آپ کے سامنے افغانستان ہے، طالبان جو 21-22 سال جنگ کے اندر رہے، 60 سے زیادہ ملک بھیڑیوں کی طرح ان پر جپٹے ہیں. تو ایسا ملک جب آزاد ہوا ہے تو 2 سال میں وہ ترقی کر رہے ہیں. 2 سال میں ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ایک صحافی رمضان میں انٹرویو لینے کے لیے گیا کہ میں وزراء سے انٹرویو لوں گا، تو وہ پریشان ہو گیا. اس کو کہا گیا کہ بھئی رمضان کے بعد آنا. وجہ کیا ہے کہ سارے وزیر قرآن سنا رہے ہیں. سارے وزراء، وزیر مواصلات، وزیر تعلیم، وزیر پیٹرولیم، سارے مسجدوں میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ اللہ کا قرآن سنا رہے، تراویح سنا رہے. تو اس ملک میں کیسے برکتیں نہ آئیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین پر، کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.